السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، کچھ ضروری سوالات تھے لوگوں کی طرف سے۔ جب بھی کوئی نیا مسئلہ، نئے حالات آتے تو جمعہ کے خطبوں میں عوام کو اس کے تعلق سے سمجھایا اور بتایا جاتا تھا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ جمعہ کے اندر بھی لوگوں کا مجمع جمع ہونا صحیح نہیں ہے۔ اور اس مرتبہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہو اور مسجدوں میں نماز و جماعت ادا کرنے پر پابندی لگائی گئی ہو۔ تو لہٰذا بہت سارے مسلمان اس کے تعلق سے پریشان بھی ہیں، اور کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر کچھ سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ رہی بات نمازوں کی، فرض نمازوں کی، وہ تو جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ مسجدوں میں جانا مناسب نہیں ہے، لوگوں کا اکٹھا ہونا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا اپنے اپنے گھروں کے اندر انفرادی ہو یا گھر کے افراد کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ہو، نماز ادا کر لیں۔ لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے تراویح کی نماز کا مسئلہ۔ اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ بہت کنفیوز نظر آ رہے ہیں، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تراویح کی نماز کیسے پڑھی جائے۔ تو اس کے تعلق سے دو باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح سنت نماز ہے، اسے پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے اس نماز کو چھوڑنا گنہگار سمجھا جائے گا۔ تو اس وجہ سے تراویح کی نماز تو پڑھنی ہے، لیکن مسجدوں میں جماعت کے ساتھ ادا نہیں ہوگی۔ اپنے اپنے گھروں کے اندر 20 رکعت تراویح کا اہتمام کر لیں۔ اگر آپ قرآن مجید پورا نہیں پڑھ سکتے اور آپ کے گھر کے اندر کوئی حافظ قرآن بھی نہیں ہے جو قرآن کو سنا سکے، تو ایسی صورت میں جو صورتیں آپ کو یاد ہوں اسی صورتوں کے ساتھ آپ اپنی 20 رکعت پوری کریں۔ گھر کے آس پاس کے لوگوں کو جمع کر کے جماعت بنا کر نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بھی حکومت اور حضرات علماء کرام نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا صرف آپ اپنے گھر کی بیوی بچوں کے ساتھ اگر جماعت بنا کر جو صورتیں آپ کو یاد ہوں ان صورتوں کے ساتھ 2 رکعت کر کے نماز پڑھ لیں، 20 رکعت، تو اس سے آپ کی تراویح کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو اس کا بھی تجربہ نہیں ہوتا کہ وہ زندگی میں کبھی امامت نہیں کی، نماز نہیں پڑھائیں۔ تو ایسی صورت میں نماز چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، نماز تو بہرحال پڑھنی ہے، انفرادی طور پر الگ الگ آدمی 2 رکعت نماز کر کے جو صورتیں آپ کو یاد ہوں۔ اگر 10 صورتیں بھی یاد ہیں تو 2 مرتبہ اسے ریپیٹ کر لیں، 20 رکعت ہو جائیں گی۔ اور اگر 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں، اگر سے 2 صورتیں ہی کیوں نہ یاد ہوں، ہر 2 رکعت میں انہی 2 صورتوں کو ریپیٹ کر کے 20 رکعت تراویح کی نماز پوری کرنا ضروری ہے۔ اگر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں تو وتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور اگر جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز نہیں پڑھی، انفرادی طور پر الگ الگ کر کے نماز پڑھے ہیں، تو وتر کی نماز بھی انفرادی طور پر آخر میں 3 رکعت واجب الوتر کی نماز ادا کر لیں۔ لہٰذا یہ زندگی میں پہلی بار ایسا موقع آیا ہے گھروں میں تراویح پڑھنے کا، لہٰذا بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تراویح کیسے پڑھیں۔ تو اس کا یہ آسان مسئلہ ہے کہ انفرادی طور پر ہی اپنے گھروں کے اندر اگر جماعت بنائیں تو گھر والوں کے ساتھ مل کر 20 رکعت تراویح ہر حال میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔